منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ حضرات گرامی وقار، مدینہ شریف کی پیاری پیاری باتیں چل رہی تھی، اور یہ چل رہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوکوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ ایسی ایک واقعہ اور سماعت کیجئے کہ جس میں ایک بزرگ بھوک لگنے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت فرماتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو آقا کریم نے خواب میں انہیں روٹی کا ٹکڑا عطا کیا۔ جب وہ جاگتے ہیں تو وہ روٹی کا ٹکڑا ان کے ہاتھوں میں تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن الجلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور مجھ پر ایک دو فاقہ گزرا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ انا ضیفک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ پھر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی، میں خواب ہی میں کھانے لگا۔ فرماتے ہیں ابھی آدھی بھی نہ کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی، ابھی آدھی ہی روٹی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی، مزید آدھی ابھی میرے ہاتھ میں باقی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شہر مدینے میں حاضر ہوا تو 5 دن کے بھوک سے نڈھال تھا۔ میں نے شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی مقدس بارگاہوں میں سلام پیش کیا، پھر عرض کی انا ضیفک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد منبر منور کے پاس جا کر سو گیا۔ سر کی آنکھیں کیا بند ہوئیں کہ دل کی آنکھیں کھل گئیں، کرم بالائے کرم ہو گیا اور میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور شیخین کریمین اور مولا علی مشکل کشا علی المرتضی بھی ہمراہ تھے۔ مولا علی نے مجھے ہلایا اور فرمایا اٹھو، محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں نے اٹھ کر خواب ہی خواب میں حبیب رب قیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی پیشانی چوم لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی، میں نے آدھی خواب ہی میں کھا لی اور جب آنکھ کھلی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ واقعہ شواہد الحق نامی کتاب میں درج ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ ایک واقعہ اور سماعت کیجئے، بڑا ہی دل پذیر اور ایمان میں تحقق پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عمران موسیٰ بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر تھا، مالی پریشانی کی فریاد لے کر سرکار والا تبار بے قصور کے مددگار کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، انا فی ضیافت اللہ و ضیافتک، یعنی میں اللہ اور آپ کی ضیافت میں ہوں، یعنی مہمانی میں ہوں۔ نماز عصر کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں مجھے نیند آ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ حجرہ مبارک کھل چکا ہے اور اس میں سے 3 حضرات باہر تشریف لائے ہیں۔ میں شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں سلام پیش کرنے کے لیے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم حجاج کرام کو سلام کا تحفہ عنایت کرتے ہیں اور جو بے سر و سامان ہوتے ہیں ان میں کھانا تقسیم فرماتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی تو انہی میں سے ہوں۔ چنانچہ جب حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حجاج کو سلام ارشاد فرمایا، یعنی حاجیوں کو سلام کیا۔ فرماتے ہیں میں نے بھی مصافحہ اور دست بوسی کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلوے کی مانند کوئی چیز میرے ہاتھ میں رکھ دی جو میں نے اسی وقت منہ میں ڈال لی۔
فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو اس کو نگلنے کے لیے منہ چلا رہا تھا اور اس چیز کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا اور میں محسوس کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا شخص مہیا فرما دیا جس نے بلا اجرت بغیر کرائے کے سواری کا بندوبست کر دیا اور ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی جو مکہ مکرمہ پہنچنے تک میری خدمت کرتا رہا۔ یہ واقعہ بھی شواہد الحق نامی کتاب میں درج ہے۔ شاعر نے کہا شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔